بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ کتاب الغدیر علامہ ابراہیم امین جس کی مؤلف ہیں، اس کی جلد نمبر 7 ہم پڑھ رہے ہیں۔ موضوع ہے ابو بکر کے بارے میں غلو، جس میں ہم حضرت ابو طالب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ آپ کی پاکیزہ کردار اور صحیح اسلام کے حوالے اہل سنت کتابوں سے بھی پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کی تیاری کی تو رخصت کے وقت پیغمبر نے ابو طالب کی مہار ناقہ تھام کر ساتھ جانے پر اصرار کیا۔ چچا جان، نہ میرے ماں باپ ہیں، مجھے کس کے حوالے کیے جا رہے ہیں؟ ابو طالب کا دل بھر آیا اور اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ جب یہ قافلہ شام میں مقام بصری پر فروکش ہوا تو وہاں کے راہب بحیرہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علامت نبوت مشاہدہ کر کے آپ سے ملنے کی غرض سے قافلے کی دعوت کی۔ قریش نے اس سے کہا کہ اس سے پہلے تو آپ ہماری طرف توجہ نہیں کرتے تھے، پہلے تو رسول خدا کو کمسنی کی وجہ سے نہیں لے جایا گیا، لیکن بحیرہ کے اصرار پر آپ بھی وہاں لے جائے گئے۔ آپ کے سر پر ایک ابر سایہ فگن تھا۔ بحیرہ نے آپ سے بہت سے باتیں دریافت کی، آپ کے شانے پر مہر نبوت کو بھی دیکھا۔ حضرت ابو طالب سے بھی کچھ باتیں پوچھی اور کہا آپ کا بھتیجا بڑی شان والا ہے، آپ اس کی حفاظت کیجیے۔ ابو طالب نے اس بارے میں کچھ اشعار کہے جن کا ترجمہ کچھ ایسا ہے کہ بلا شبہ آمنہ کے لال محمد جو ایک پیغمبر ہیں میرے نزدیک اولاد سے زیادہ عزیز ہیں۔ جب انہوں نے میرے ناقے کی مہار تھام لی تو مجھے ان پر رحم آ گیا، حالانکہ بار بردار اونٹ سامان لے کر روانہ ہو چکے تھے۔ بس میرے آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی بہنے لگے۔ میں نے ان کے متعلق قریبی قرابت اور اجداد کی وصیت کو یاد کیا اور ان کے چچاؤں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی جو اجلے چہروں والے اور بلند ہمت ہیں۔ وہ لوگ طویل سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب مقام بصرہ میں پہنچے تو انہوں نے ایک خانقاہ کی جالی دار کھڑکی پر ایک راہب کو دیکھا جس نے قافلے والوں کو محمد کے بارے میں سچی بات بتائی، اور اسی راہب نے حسد کرنے والے یہودیوں کے گروہ کی تردید کی۔ یہودیوں کے اس گروہ نے محمد کے سر پر بادل کا ٹکڑا سایہ فگن دیکھ لیا تھا۔ ان کی بدنیتی کو بحیرہ ہی نے روکا۔ وہ یہودی حسد کی وجہ سے محمد کو قتل کرنے پر آمادہ تھے۔ بحیرہ نے بہترین کوشش سے ان کو باز رکھا۔ اور اس شعر کا پورا ریفرنس موجود ہے دیوان ابو طالب صفحہ نمبر 35 سے 33 تک۔ ہیڈنگ ہے ابو طالب نے رسول کا واسطہ دے کر بارش کی دعا کی۔ تاریخ ابن عساکر میں جہلمہ بن فتح کا بیان منقول ہے کہ مکہ میں قحط پڑا۔ قریش نے ابو طالب سے کہا وادیاں سوکھ گئی ہیں، ہم روٹیوں کے محتاج ہو گئے ہیں، ہمارے ساتھ آئیے تاکہ نماز استسقاء پڑھیں۔ ابو طالب اپنے ساتھ ایک بچے کو لیے ہوئے باہر آئے جو سورج کی طرح درخشاں تھا۔ آپ کے گرد کئی بچے تھے۔ ابو طالب نے اس بچے کو گود میں لے کر اس کی پیٹھ کعبے سے چسپان کر دی۔ بچے نے آپ کی انگلی تھام لی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا کہیں پتہ نشان نہ تھا۔ اچانک اس قدر بارش ہوئی کہ تمام جوار اور وادیاں جل تھل ہو گئیں۔ ایسے میں ابو طالب نے یہ شعر کہے۔ نیچے شعر لکھے ہوئے ہیں عربی میں، اور اس کا ریفرنس دیا گیا کہ علامہ شہرستانی نے اس واقعے کو معرفت ابو طالب کے ذیل میں بھی نقل کیا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 3 ولادت حضرت علی اور ابو طالب۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے مروی ہے کہ میں نے رسول خدا سے واقعہ ولادت امیر المومنین دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا تو نے بہترین مولود کے متعلق دریافت کیا ہے جو شبیہ عیسیٰ تھا۔ خدا نے علی کو میرے نور سے خلق فرمایا اور مجھے اپنے نور سے، اور ہم دونوں ایک نور سے ہیں۔ پھر خدا ہمیں پاکیزہ اسلاب اور ارحام میں منتقل فرماتا رہا۔ علی بھی میرے ساتھ پاکیزہ اسلاب اور ارحام میں منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ میرا نور بطن آمنہ میں منتقل ہوا اور علی کا نور بطن فاطمہ بنت اسد میں۔ اور ہمارے زمانے میں ایک مبرم بن عیب نامی زاہد اور عابد شخص تھا،
اس نے 270 سال تک خدا کی عبادت کی تھی اور کبھی خدا سے کوئی حاجت طلب نہیں کی تھی۔ خدا نے اس کے پاس ابو طالب کو بھیجا۔ جب مبرم نے ابو طالب کو دیکھا تو تعظیم میں کھڑا ہو گیا اور آپ کے ہاتھ پاؤں چوم کر کہا، آپ کون ہیں؟ جواب دیا کہ مکے کا باشندہ ہوں۔ پوچھا کس قبیلے سے؟ جواب دیا بنی ہاشم سے۔ یہ سن کر اس نے ابو طالب کا سر چوما اور کہا، خدائے اعلیٰ نے مجھے الہام فرمایا ہے کہ آپ کے سلب سے ایک ولی خدا پیدا کرے گا۔ جب ولادت علی کی رات آئی سو زمین جگمگا اٹھی۔ حضرت ابو طالب گھر سے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ اے لوگو، آج کعبے میں ولی اللہ کی ولادت ہوئی ہے۔ جب صبح ہوئی تو یہ اشعار پڑھتے ہوئے داخل کعبہ ہوئے کہ اے پروردگار، تاریک رات اور درخشاں چاند ہے، اس میں ہمارے لیے اپنا پوشیدہ امر ظاہر فرما کہ اس بچے کا کیا نام رکھا جائے۔ فوراً ہاتف کی آواز آئی، اے رسول مصطفیٰ کے اہل بیت، تمہیں پاکیزہ خصوصیت سے سرفراز کیا گیا ہے۔ اس کا نام خدائے برحق کے نام سے مشتق علی رکھا گیا ہے۔ اس بات کا ریفرنس موجود ہے کتاب کفایت الطالب صفحہ نمبر 260 اور الطرائف ابن طاؤس صفحہ نمبر 85۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہیڈنگ نمبر 4، ابو طالب اور پیغمبر کی ابتدائے دعوت۔ فقیہ حنبلی ابراہیم بن علی بن محمد دینوری نہایت الطالب اور غایت الصول میں ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا نے اپنے چچا عباس سے کہا کہ خدا نے مجھے اعلانیہ دعوت کا حکم دیا ہے، کیا آپ مدد کر سکیں گے؟ عباس نے کہا، بھتیجے، قریش کے اکثر لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، اگر آپ کی مدد کی تو مجھے پریشانی ہوگی، لوگ میری جڑ کاٹ دیں گے۔ آپ اپنے چچا ابو طالب سے کہیے کہ وہ سب سے بزرگ بھی ہیں، اگر انہوں نے آپ کی مدد نہ کی تو آپ کو چھوڑیں گے بھی نہیں، وہ آپ کو کبھی دشمن کے حوالے نہ کریں گے۔ ابو طالب نے دونوں کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا، ضرور کوئی بات ہے، اس وقت کیوں آئے ہو؟ عباس نے رسول خدا کی بات دہرائی۔ ابو طالب نے غور سے رسول خدا کو دیکھا اور کہا، اے میرے باپ کے بیٹے، تم بلند نظر ہو، جاؤ، بخدا کوئی بھی تمہیں سخت نگاہ سے دیکھے گا تو اسے تلوار کا مزہ چکھاؤں گا، بخدا یہ عرب تمہارے لیے چوپایوں کی طرح متی ہو جائیں گے۔ میرے والد نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ ان کے صلب سے ایک پیغمبر مبعوث ہوگا، وہ تمہاری ملاقات کے شائق تھے، انہوں نے تاکید فرمائی تھی کہ جو بھی اسے پائے اس پر ایمان لائے۔ علامہ امینی فرماتے ہیں کہ ابو طالب کی شدت حمایت اور معرفت دیکھیے کہ وہ اجداد کی وصیت کا مصداق پہچان گئے۔ ہیڈنگ نمبر 5 ہے رسول کی گمشدگی اور ابو طالب۔ ابن سعد واقدی نے طبقات الکبریٰ میں قریش کا ابو طالب کے پاس آنا اور مایوس جانا تفصیل سے لکھا ہے۔ پھر انہوں نے سازش کی کہ اچانک موقع پا کر محمد کو قتل کر دیں۔ اسی شام رسول خدا گم ہو گئے۔ ابو طالب اور دوسرے چچا جب رسول خدا کے گھر آئے تو انہیں نہ پایا۔ آپ نے تمام ہاشمیوں کو جمع کر کے کہا کہ اپنی اپنی رداؤں میں تلواریں چھپا کر میرے ساتھ آؤ، مسجد الحرام میں چل کر ایک ایک قریش کی بغل میں بیٹھ جاؤ۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت زید بن حارث دکھائی پڑے۔ ابو طالب نے پوچھا، میرے بھتیجے کو دیکھا ہے؟ زید نے کہا، جی ہاں، میں دیر تک انہی کے ساتھ رہا۔ ابو طالب نے کہا، میں نے انہیں گھر پر نہیں دیکھا ہے، جب تک انہیں دیکھ نہ لوں گا گھر واپس نہیں جاؤں گا۔ زید فوراً کوہ صفا کی بغل میں گئے جہاں رسول خدا اپنے صاحب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ انہیں باخبر کیا تو رسول خدا ابو طالب کے پاس آئے۔ ابو طالب نے پوچھا، کہاں تھے؟ خیریت تو ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ ابو طالب نے کہا کہ گھر چلو۔ دوسرے دن صبح کو رسول خدا کے ساتھ ابو طالب نے ناشتہ کیا، پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر جوانان ہاشمی اور مطلبی کے ساتھ قریش کی بزم میں تشریف لائے۔ پوچھا، اے گروہ قریش، جانتے ہو کل میں نے کیا ارادہ کیا تھا؟ اور پھر اپنے ارادے سے سب کو باخبر کیا۔ پھر جوانوں سے کہا کہ اپنی تلواریں ظاہر کر دو، اور فرمایا کہ بخدا اگر تم نے محمد کو قتل کر دیا ہوتا تو تم میں سے ایک بھی زندہ نہ بچتا۔ ابو جہل کی تو یہ سن کر سٹی گم ہو گئی۔ دینوری نے اس موقع پر یہ اشعار بھی نقل کیے ہیں، الا ابلغ قریش حیث حلت، آگے ڈاٹ ڈلے ہیں، یعنی جس میں اس کی ترجمہ آپ کے سامنے ہے کہ قریش کے لوگ جہاں بھی ہوں انہیں میرا پیغام پہنچا دو، جن کے دل میں عیاریاں موجزن ہیں۔ میں جنگی گھوڑوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ محمد کا ایک خاندان ہے،
وہ بے سرپرست نہیں ہیں۔ کیا یہ لوگ محمد کے قتل کا حکم دے رہے ہیں؟ بخدا یہ قریش ہرگز اس میں کامیاب نہ ہوں گے۔ انورٹڈ کاماز کلوز۔ آگے پڑھتے ہیں۔ بحار الانوار مجلسی اور ابن سعد اس سے زیادہ تفصیلات میں اس کے علاوہ دنوری کی نہایت الطالب اور سید فخار بن ماد نے اپنے طریق سے اس کی روایت کی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہیڈنگ نمبر 6، ابو طالب ابتدائے دعوت میں۔ جب آیت نازل ہوئی وَأَنذَرَ عَشِيرَتِكَ الْأَقْرَبَيْنَ اور اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو رسول خدا گھر سے کوہ صفا پر گئے اور آواز دی، یا صباحا۔ لوگ اس آواز کو سن کر آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ تو کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا میری تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا، ہاں، ہم نے تمہیں کبھی جھوٹ بولتے نہیں پایا۔ فرمایا، تو میں تمہیں عذاب شدید سے ڈرانا چاہتا ہوں۔ ابو لہب نے آواز دی کہ تمہارا ناس ہو جائے، کیا تم نے اس لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ پھر رسول خدا نے گھر پر ان لوگوں کو بلایا۔ وہاں بھی ابو لہب نے مداخلت کی اور کہا کہ یہاں تمہارے چچا اور چچیرے بھائی موجود ہیں، ان سے گفتگو کرو اور دین بدلنے کی بات چھوڑو۔ یہ سمجھ لو کہ ان سے زیادہ عرب میں کوئی طاقتور نہیں، تمہیں قابو میں کرنے کے لیے تمہارا خاندان کافی ہے۔ پھر تمام قریش کے قبیلے تم پر چڑھ دوڑیں گے، تمام عرب ان کا ساتھ دے گا۔ میرے خیال میں تم سے برتر پیغام آج تک خاندان میں کسی نے نہیں دیا۔ یہ سن کر رسول خدا خاموش ہو گئے اور پھر کچھ نہ کہا۔ دوبارہ انہیں بلوایا اور فرمایا، تمام تعریفیں خدا ہی کے لیے ہیں، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد کا طالب ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر فرمایا کہ رائد بھی اپنوں سے جھوٹ نہیں بولتا، اور اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہاری طرف خاص طور سے خدا کا رسول ہوں اور تمام انسانوں کی طرف عام طور سے۔ بخدا تم ضرور مرو گے جس طرح تم سوتے ہو، اور قبروں سے اٹھائے جاؤ گے جس طرح تم جاگتے ہو۔ تمہارے عمل کا یقیناً محاسبہ کیا جائے گا، اور جنت اور جہنم ابدی ہیں۔ یہ سن کر ابو طالب نے فرمایا، مجھے تمہاری مدد اور نصرت حد سے زیادہ پسند ہے۔ ہم تمہاری نصیحت قبول کرتے ہیں اور تمہاری باتوں کی شدت سے تصدیق کرتے ہیں، اور یہ تمہارے ددیالی جو جمع ہیں، انہی میں سے ایک میں بھی ہوں۔ ان لوگوں میں سب سے پہلے میں تمہاری بات قبول کروں گا۔ تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرتے رہو۔ میں بخدا تمہاری ہر طرح پشت پناہی کرتا رہوں گا، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ میں دین عبد المطلب کو کسی طرح نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کا ریفرنس ہے تاریخ کامل، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 24۔ علامہ امینی فرماتے ہیں کہ دین عبد المطلب دین توحید اور ایمان کے سوا کچھ نہ تھا۔ انہوں نے بت پرستی سے اپنا دین کبھی آشفتہ نہ کیا۔ انہوں نے اپنی وصیت میں مظلوم کا انتقام اور ظالم سے بدلہ لینے کی بات کی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر یہاں مظلوم کا انتقام نہ لیا جا سکے تو فرمایا کہ خدا کی قسم، اس دنیا کے بعد دوسری دنیا بھی ہے جہاں نیکی کا بدلہ نیکی اور برائی کا بدلہ برائی سے ملے گا۔ عبد المطلب ہی نے ابراہ سے کہا تھا کہ اس خانہ کعبہ کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ انہوں نے کوہ ابو قبیس پر جو اشعار پڑھے اس سے بھی ان کے مسلمان ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کا ریفرنس موجود ہے کتاب الملل النحل مطبوع برحاشیہ الفصل، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 224۔ نیزیہ کے رسول خدا نے جنگ حنین میں رجز پڑھا تھا، جس میں آپ نے کہا تھا، انا النبی الکذب انا بن عبد المطلب۔ حافظ دمشقی نے 2 شعروں میں آبائے نبی کو سجدہ گزار اور رسول خدا کو عابدوں کے اسلام میں منتقل ہونے کی بات کہی ہے۔ اسی کو ابو طالب نے اپنی بات میں کہا ہے کہ میں کسی حال میں بھی دین عبد المطلب نہیں چھوڑ سکتا۔ ریفرنس ہے مسالک الحنفاء، صفحہ نمبر 40، الدرج المنیفہ، صفحہ نمبر 14۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ اس کے بعد ابو لہب نے کہا، بخدا یہ برائی ہے، ان دونوں ہاتھوں کو پکڑ لو قبل اس کے کہ
دوسرے اس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں۔ ابو طالب نے کہا بخدا جب تک ہم زندہ ہیں ان کی حمایت کرتے رہیں گے۔ یہ ابتدائی دعوت کی تقریب ابو طالب کے گھر ہی پر ہو رہی تھی۔ عقیل بن ابی طالب کا بیان ہے کہ قریش نے ابو طالب کے پاس آ کر شکایت کی کہ آپ کے بھتیجے نے ہماری انجمن، ہمارے کعبے اور ہمارے وطن میں ہی ہم کو اذیت دینا شروع کر دی ہے۔ وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو ہمیں ناپسند ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اسے روکیں۔ ابو طالب نے مجھ سے کہا اے عقیل، اے چچیرے بھائی، عقیل اپنے چچیرے بھائی کو میرے پاس بلا لاؤ۔ میں انہیں بلا لایا تو ابو طالب نے ان سے قریش کی شکایتیں بیان کی۔ رسول خدا نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا بخدا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، بخدا یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جو حکم خدا نے مجھے دیا ہے اسے انجام نہ دوں، چاہے یہ لوگ اس کو میرے لیے آگ بنا دیں۔ ابو طالب نے فرمایا بخدا ہرگز جھوٹ نہیں کہا، جاؤ اور ہدایت کرتے رہو۔ واللہ ما کذب قد فرجع الراشدین۔ اس روایت کے ثقہ ہونے کی تائید تاریخ بخاری اور ذخائر العقبی میں ہے، لیکن ابن کثیر نے کیونکہ آخری کلمے میں ایمان ابو طالب کو محسوس کر لیا تھا اس لیے آخری فقرے کو حذف کر دیا۔ طبقات ابن سعد میں حضرت علی کا بیان ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ رسول خدا نے بوجھ بٹانے والے کو اپنا بھائی کہا۔ اسی طرح ابو عمر اور زاہد طبری کی روایت میں ہے کہ دوسرے دن پھر کھانے کا انتظام ہوا اور رسول خدا بعد طعام تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو ابو لہب نے اعتراض کیا۔ اس پر ابو طالب نے اسے ڈانٹا۔ اسکت یا اور یعنی چپ رہ کرنجے، تجھ سے کیا مطلب؟ پھر مجھ سے فرمایا دیکھو کوئی یہاں سے نہ اٹھے، اور رسول سے فرمایا قم یا سیدی فتکلتم بما تحب بلغ رسالت ربک فإن صادق المصدق، کہ اٹھیے اے میرے سردار اور جو فیصلہ مناسب سمجھتے ہیں فرمائیے اور اپنے رب کے پیغام کی تبلیغ کیجیے کیونکہ آپ صادق و مصدق ہیں۔ علامہ امینی فرماتے ہیں کیسا پاکیزہ کافر ہے یہ جو اسلام کی مدافعت ہر محاذ پر کر رہا ہے اور اپنی قوم پر زبان کے ہتھوڑے چلا رہا ہے اور تصدیق نبوت کے ساتھ پیغام رب پہنچانے پر رسول خدا کو آمادہ کر رہا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہیڈنگ نمبر 7، ارشاد ابو طالب، بھائی سے وابستہ رہو۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ رسول خدا نماز کے وقت مکے کی بعض پہاڑیوں میں چلے جاتے، حضرت علی بھی گھر کے لوگوں سے چھپ چھپا کر چلے جاتے اور ایک ساتھ نماز پڑھتے، شام کو واپس آ جاتے۔ کچھ دن ایسے ہی چلتا رہا۔ ایک دن رسول خدا کو ابو طالب نے حالت نماز میں دیکھ کر کہا بھتیجے یہ کون سا دن ہے؟ فرمایا اے چچا یہ خدا اور رسول اور ملائکہ اور جد ابراہیم کا دین ہے۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ علی سے پوچھا یہ کون سا دین ہے جس پر تم ہو؟ انہوں نے فرمایا اے بابا میں خدا اور رسول پر ایمان لایا ہوں۔ ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے چچیرے بھائی سے وابستہ رہو۔ اس کا ریفرنس ہے کتاب سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 265 اور تاریخ طبری اور عیون الاسر اور الصحابہ وغیرہ۔ اگلی ہیڈنگ نمبر 8، چچیرے بھائی کے پہلو میں کھڑے ہو جاؤ۔ ابن اسیر کی روایت ہے کہ ابو طالب نے رسول اور حضرت علی کو نماز پڑھتے دیکھا۔ علی داہنی طرف کھڑے تھے۔ آپ نے جعفر سے کہا چچیرے بھائی کے پہلو میں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سن کر وہ بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ جعفر نے علی کے کچھ ہی دن بعد اسلام قبول کیا تھا۔ ابو طالب نے اس بارے میں 4 شعر کہے جس کا پہلا مصرع ہے کہ فصبر ابائی علی الدین احمد، کہ اسنی المطالب زنجی میں ہے کہ یہ روایت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ابو طالب کا دل ایمان سے لبریز اور شاداب تھا۔ اگلی ہیڈنگ نمبر 9، ابو طالب کی رسول سے دل سوزی۔ امالی محمد بن حبیب میں ہے کہ اکثر ابو طالب رسول کو دیکھ کر رونے لگتے اور فرماتے کہ جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے بھائی یاد آ جاتے ہیں، چونکہ عبداللہ آپ کے حقیقی بھائی تھے اور بہت محبوب بھی تھے، اسی لیے ابو طالب رسول خدا کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ رات میں ان کے بستر پر اپنے بیٹوں میں سے کسی کو سلا دیتے تھے۔ ایک دن علی نے شکایت کی بابا کیا میں قتل ہو جاؤں گا؟ فرمایا بیٹا صبر کرو کیونکہ سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر 5 شعر کہے
جواب میں علی نے 3 اشعار کہے جن کا مفہوم یہ ہے کہ کیا آپ مجھے حمایت رسول میں صبر کی تلقین فرماتے ہیں جبکہ میں اس کا بھرپور تہیہ کیے ہوئے ہوں۔ ریفرنس اس کا شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 310 اور الحجج علی الذهاب الی تکفیر ابی طالب صفحہ نمبر 69۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہیڈنگ نمبر 10 ابو طالب اور ابن زباری۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ ایک دن رسول خدا خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل نے کہا کون ان کی نماز خراب کرے گا؟ ابن زباری نے خون سے بھری اوجھڑی رسول کے منہ پر مل دی۔ رسول اس حالت میں ابو طالب کے پاس آئے اور کہا چچا دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ ابو طالب نے پوچھا کس نے یہ حرکت کی؟ رسول نے فرمایا ابن زباری نے۔ آپ ننگی تلوار لیے چلے۔ جب قریش نے دیکھا تو متفرق ہونا چاہا۔ ابو طالب نے للکارا کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلا تو گردن اڑا دوں گا۔ پھر آپ نے ابن زباری کے چہرے اور کپڑے پر وہی اوجھڑی ماری۔ ریفرنس ہے اس بات کا تفسیر قرطبی جلد نمبر تفسیر قرطبی صفحہ نمبر 406۔ ہیڈنگ نمبر 11 ہے ابو طالب اور قریش۔ جب رسول خدا نے اعلانیہ دعوت اسلام کا آغاز کیا تو اس وقت ان کی قوم نے مخالفت نہیں کی، لیکن جب ان کے خداؤں کی مذمت کی تو مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ صرف چند افراد جو مسلمان ہو چکے تھے وہی مخالفت نہیں کر رہے تھے۔ ابو طالب نے ایسے لرزہ خیز حالات میں حمایت رسول کا بیڑا اٹھایا اور تمام رکاوٹیں دور کیں۔ جب قریش نے ابو طالب سے شکایت کی تو ابو طالب نے رسول سے فرمایا کہ بھتیجے، تمہاری قوم میرے پاس آ کر تمہاری شکایت کر رہی ہے، تم مجھ پر اور اپنے اوپر رحم کرو، مجھ پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ رسول خدا نے خیال فرمایا کہ شاید چچا مجھ سے برگشتہ ہو گئے ہیں اور اپنے حمایت سے ہاتھ کھینچ رہے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور دوسرے ہاتھ میں مہتاب بھی دے دیں گے تو میں اپنی تبلیغ سے باز نہ آؤں گا، چاہے اس میں میری جان ہی چلی جائے۔ رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب مڑ کر جانے لگے تو ابو طالب نے فرمایا بھتیجے میری طرف دیکھو، اور فرمایا دیکھو تمہارا جو جی چاہے کرو، میں تمہیں کسی حال میں بھی دشمن کے حوالے نہ کروں گا۔ جب قریش نے سمجھ لیا کہ ابو طالب حمایت سے ہاتھ نہ کھینچیں گے تو وہ عمارہ بن ولید کو لائے اور کہا کہ اے ابو طالب، یہ عمارہ قریش کا خوبصورت ترین جوان ہے اور عقل مند بھی ہے، اسے لے لو اور اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو جس نے ہمارے درمیان عداوت پیدا کر دی ہے اور ہمارے دین کی برائیاں کرتا پھرتا ہے، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ ابو طالب نے کہا خدا کی قسم تم نے بڑا برا فیصلہ کیا، میں تمہارا جوان لے کر اس کی پرورش کروں اور اپنے جوان کو تمہارے حوالے کر دوں، تم اسے قتل کر دو، بخدا یہ کبھی نہ ہو سکے گا۔ مطعم بن عدی نے کہا اے ابو طالب، قریش کی بات مان لو، وہ منصفانہ بات کہہ رہے ہیں، تم اپنے کو مصیبت میں کیوں ڈال رہے ہو؟ ابو طالب نے کہا بخدا ان لوگوں نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، تم لوگ بھی ان لوگوں کے ہم نوا ہو گئے ہو، تمہارا جو جی چاہے کرو۔ اس کے بعد تو معاملہ سنگین ہو گیا اور جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس وقت ابو طالب نے مطعم اور دیگر قریش کے متعلق 14 اشعار کہے، ان کی حمایت کا ماتم اور اپنی حمایت رسول کا برملا اظہار کیا۔ جب ابو طالب نے قریش کا معاندانہ اقدام ملاحظہ فرمایا تو ہاشمیوں اور مطلبیوں کو حمایت پر آمادہ کیا۔ اس طرح ابو لہب ملعون کے سوا سبھی حمایت رسول پر آمادہ ہو گئے۔ ابو طالب کو اپنے قبیلے کی حمایت دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ انہوں نے اپنے قبیلے کی مدح اور فضیلت رسول میں مزید 7 اشعار کہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہیڈنگ نمبر 12 سردار مکہ اور صحیفہ قریش۔ قریش نے مشورہ کر کے ایک معاہدہ لکھا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سے نہ تو شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت اور نہ مصالحت کریں گے جب تک وہ رسول خدا کو حوالے نہ کر دیں۔ منصور بن اکرمہ نے تحریر لکھی اور اسے کعبے میں آویزاں کر دیا۔ یہ واقعہ بعثت کے 7ویں سال کا ہے۔ انہوں نے خیف بنی کنانہ میں یہ کارروائی کی تھی۔ اس کے بعد ابو طالب اور بنی ہاشم شیب میں پناہ گزین ہو گئے اور 2 سال یا 3 سال تک وہیں سخت مصیبتوں میں زندگی گزاری۔ ابن کثیر کے مطابق ابو طالب شیب کی مدت اقامت میں رسول کے بستر پر
اپنے کسی فرزند کو سلا دیتے تھے، یہاں تک کہ خدا نے رسول پر وحی فرمائی کہ دیمک نے پورا کاغذ چاٹ ڈالا ہے، صرف اس میں تو نام خدا باقی رہ گیا ہے۔ اس کی اطلاع آپ نے ابو طالب کو دی۔ ابو طالب نے کہا، بھتیجے، کیا اس کی خبر تمہارے رب نے دی ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ یہ سن کر آپ مسجد الحرام میں آئے۔ قریش سمجھے کہ ابو طالب شدائد سے تنگ آ کر مصالحت پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ آپ نے کہا، اے قریش، تمہارے اور ہمارے درمیان ایسے معاملات پیش آئے جن کا صحیفہ مقاطعہ میں کوئی تذکرہ نہیں، اسے یہاں لاؤ، شاید اس کی وجہ سے باہم صلح کی صورت پیدا ہو سکے۔ یہ اس لیے کہا تھا کہ ممکن ہے کہ ساری بات بتا دی جائے تو وہ اسے دیکھ لیں۔ وہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اب ابو طالب محمد کو ہمارے حوالے کر دیں گے۔ وہ لوگ صحیفہ لا کر کھولنے سے پہلے بولے، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہمارے تمہارے درمیان نزاع سری ختم ہو جائے؟ ابو طالب نے کہا، میں ایک منصفانہ پیشن گوئی لے کر آیا ہوں۔ میرے بھتیجے نے کہا ہے کہ دیمک نے تمام صحیفے کو چاٹ ڈالا ہے، صرف نام خدا باقی رہ گیا ہے۔ میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر وہ سچ کہتا ہے تو تمہیں ہوش میں آ جانا چاہیے اور اپنی حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے، کیونکہ اگر وہ سچ ہے تو بخدا ہم زندگی کی آخری سانسوں تک اس کو تمہارے حوالے نہ کریں گے۔ انہوں نے کہا، اگر وہ جھوٹ کہتا ہو تب؟ ابو طالب نے کہا، تب ہم تمہارے حوالے کریں گے۔ قریش نے کہا، ہم اس شرط پر راضی ہیں۔ جب انہوں نے کھول کر مطابق واقعی پایا تو کہا، یہ تو تمہارے بھتیجے کا جادو ہے، اور ان کی دشمنی مزید بڑھ گئی۔ ابو طالب نے کہا، تم لوگ کیوں ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ ایسی واضح سچائی کے بعد بھی ہمارے قتل و اناد پر آمادہ ہو؟ پھر وہ کعبے کا پردہ پکڑ کر بولے، اللہم انصرنا علی من ظلمنا واقطع ارحمنا واستحل ما یحرم علیہ منا۔ یا خدا، ہماری مدد کر ان لوگوں کے برخلاف جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا، ہمارے ساتھ قطع رحم کیا اور ہمارے ساتھ نامناسب برتاؤ کیا۔ اس کے بعد قریش نے اس صحیفہ مقاطعہ کو پارا پارا کر دیا تو ابو طالب نے ایک طویل قصیدہ کہا، الأہللأت بحرین زعربنا علینا بہم وإلہ بالناس عود۔ اس کے 28 اشعار ہیں جو بریکٹ میں انہوں نے بتایا، لیکن اس کا ترجمہ نیچے دیا گیا ہے کہ ہمارے بحری سفر کرنے والوں یعنی مہاجرین حبشہ کو خبر پہنچا دینا کہ رب کریم نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ وہ صحیفہ پارا پارا ہو گیا، اور وہ جن باتوں سے خدا راضی نہ تھا وہ حصہ ضائع ہو گیا۔ اس صحیفے کو بہتان اور جادے کے ذم میں لکھا گیا تھا۔ اسے باطل کرنے کے لیے باہم کمزور تائید خود انہی کے گلے پڑ گئی۔ وہ بڑا ہی گناہ سے بھرپور صحیفہ تھا جس میں جنگ کے اندیشے تھے۔ اس کے سبب وادی مکہ میں بسنے والے یہاں سے کوچ کرنے پر مجبور ہو جاتے، کوئی فیصلہ نہ کر پاتے کہ تہامہ بھاگیں یا نجد۔ پھر تو مکے کی پہاڑی سے مسلح لشکر نمودار ہوتا، یہ تو نئے عزت والے ہیں، ہم یہاں کے پرانے عزت دار ہیں، ہم یہیں پیدا ہوئے اور ہماری نیکیاں اور عام پسندیدہ رہیں، سختیوں کے زمانے میں بھی ہم لوگوں کو کھلاتے تھے۔ اس گروہ کو خدا جزائے خیر دے جنہوں نے جزم و احتیاط کی راہ اپنائی۔ اس عہد نامے کو باطل کرنے پر باوقار بہادروں نے تعاون کیا۔ آگاہ ہو کہ تمام سرداروں میں محمد سب سے بہتر سردار ہیں، وہ نبی خدا ہیں، شائستہ کردار اور تائید الہی سے سرفراز ہیں، وہ جری درخشاں اور مشل بردار ہیں، اولاد علی میں شریف ترین، طویل القامت اور مبارک صورت والے ہیں۔ جب ہم سفر پر ہوتے ہیں تو وہ خاندان کے بچوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اس عہد نامے کو عظیم لوگوں نے منسوخ کیا اور اس سے سہل بن بیضہ راضی ہو گیا۔ اس عہد نامے سے قبل تو ہم میل جول ہی سے رہتے تھے، ہم تشدد پسند نہیں ہیں، تو اے قصہ کے خاندان والو، اپنے مستقبل کے بارے میں غور کرو، تم گمسم کیوں ہو؟ یہ ان اشعار کا ترجمہ ہے اور اس کا ریفرنس ہے طبقات ابن سعد، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 173 سے 192، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 188 سے 208، سیرت ابن ہشام، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 404، 399 سے 404، عیون الاخبار ابن قبطیہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 151، تاریخ یعقوبی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 22۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے ریفرنسز موجود ہیں کہ جس میں حضرت ابو طالب کے اشعار پائے جاتے ہیں۔
یہاں پر اپنی گفتگو کو روکتے ہیں. صفحہ نمبر 227 سے اگلے حصے میں آپ کے ساتھ دوبارہ گفتگو کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.